نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان, میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت ٹیکسوں کی مد میں 12 لاکھ سالانہ آمدنی والا تو ٹیکس ایگزمپٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ محصولات بڑھانے کے لیے یہ اسکیم نہیں آئی ہے, بلکہ ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے اسکیم کا نفاذ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غیر ظاہر شدہ اثاثہ جات کو بھی بیرون ملک اور اندرون ملک میں خاص شرح حوالے سے آپ کالے دھن کو سفید کر سکیں گے. اب جاتے 2 مہینے پہلے اس طرح کی اسکیم کا لانچ کرنا, اس پہ بھی بات ہوگی. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس ملک میں جوڈیشل مارشل یا کسی بھی قسم کے مارشل کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال ہوئی تو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ وہ یعنی کہ میاں ثاقب نثار اپنے گھر چلے جائیں گے. پروگرام کے تیسرے حصے میں بات ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب اور عمران خان کے درمیان ایک مقابلے کی کیفیت بن گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جاتے جاتے مکمل طور پہ گرانے میں کس کا سب سے زیادہ ہاتھ رہا ہے. اور پروگرام کے آخر حصے میں بات ہوگی تعیناتی پہ عدالتی اعتراضات. سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. 12 لاکھ تک انکم ہے, یعنی 1 لاکھ روپے مہینہ, اس کو ٹیکس سے مستثنا کر دیا جائے گا. جو بھی ایمنسٹی اسکیم حاصل کرے گا وہ ٹیکس پیئر بھی بنے گا. جی زاہد حسین صاحب, وہ جاتے 2 مہینے پہلے ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کرنا, گو کہ انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, اور نہ ہی وہ لوگ جو ڈپینڈنٹ ہیں پولیٹیکل ایکسپوز پرسنس. اور جاتے وہ محصولات کی بات کر رہے تھے. اب اس میں کوئی ایسی چیز کہ جو آخری اس وقت میں جبکہ 2 مہینے رہتے ہوں, یہ کیا حکومت نے کیا سوچ کے یہ اقدام اٹھایا کہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت ان کی ہو یا کسی اور کی ہو, وہ آنے والی حکومت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں تو بہت صاف ہیں کہ یہ چیزیں جو تھی بحث میں بہت پہلے سے تھی. ہر دفعہ جو ہے جب بھی اس کے بارے میں بات آتی تھی, جو بھی حکومت آتی تھی, وہ یہی سب سے پہلے رونا روتی تھی کہ اس ملک میں جو ٹیکس پیئر ہیں اس کی تعداد کم سے کم در ہوتی آ رہی ہے. لیکن جب بھی اس کو عمل کرنے کا وقت آتا تھا, جیسے ہم نے ڈار صاحب کی زمانے میں دیکھا, تو بجائے اس کے کہ جو ہے وہ لوگوں کو مزید ٹیکس اس نیٹ میں لے کے آئیں, اپنا ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائیں, طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا تھا جس کو کہتے ہیں ایکسٹورشن, جس کو کہا جا سکتا ہے. اس کے ذریعے آپ نے ریونیو حاصل کرتے تھے. مطلب وتھ ہولڈنگ ٹیکس بڑھا دیا, جو لوگ آلریڈی ٹیکس پے کر رہے تھے ان پہ اور زیادہ برڈن پڑ جاتا تھا. تو یہ تمام چیزیں کبھی کام نہیں آتی تھی. ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایک جو ہے ایک ریفارم ایسا ہونا چاہیے جس کو واقعی جو ہے لوگوں کو یہ اس پہ کیا دور کر سکے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ پھر ٹیکس نیٹ میں آیا. اور جب یہ خاقان عباسی صاحب نے ابھی جو اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا, ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً 30 ملین لوگوں کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. 30 ملین کی بات کر رہے ہیں, لیکن جبکہ اس وقت جو ہے صرف 7 لاکھ لوگ ہیں, اس میں 23 لاکھ کا اضافہ کیسے نہیں, میں اس پہ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل ایک اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ 30 لاکھ لوگ آنے چاہیے, وہ لانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ 7 ابھی جو پے کر رہے ہیں جو لوگ, صرف 7 لاکھ جو ہیں آپ کے فائلرز موجود ہیں. 12 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں, لیکن فائلر جس کو کہتے ہیں صرف 7 لاکھ ہے. تو یہ تمام جو ایک عام آدمی سے پوچھیں, ایک عام اکانومسٹ سے پوچھیں, وہ سب اس بات کو کہتے رہے ہیں کہ یہ ہے اس پہ تبدیلی آنی چاہیے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ چیز کیوں نہ پہلے حکومت میں آنے کے ساتھ جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت, جن کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا تھا, پارلیمنٹ میں ایک مضبوط حیثیت سے آئے تھے, وہ کیوں نہیں کر سکے ان تمام چیزوں کو. اور اب جو ہے جو کیا ہے, یہ بات صحیح ہے کہ آخری دور میں جب کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پر, چاہے کتنی بھی اچھی اسکیم ہو, جتنے بھی دعوے کیے ہیں, لیکن ایک تو مسئلہ بن کے آئے گا کہ اس کی عمل درآمد کس طرح سے ہوگی. پاکستان میں جو ہے اس قسم کی اسکیموں کی, اس قسم کی کمیشن کی رپورٹ سے اس سے پہلے جو ہے تقریباً درجن بھر رپورٹس یہاں پہ بن چکے, کمیشن بن چکی, ان کی رپورٹس آ چکی ہیں, بہت ہی ایک لحاظ سے جس کو کہا جائے ایکسٹینسو اور
थॉरो रिपोर्ट्स भी आई थी कि क्या करना चाहिए, लेकिन हर कमीशन का हाल जो है हमने देखा था कि किस तरह से वो ख़त्म हो गए हैं। नहीं बिल्कुल, एक तो खैर आई हैव टू एडमिट कि ये जो टॉपिक है इस पे इट्स हार्ड टू टॉक बिकॉज इकोनॉमी इज़ नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट 2-3 चीज़ें जो हैं, एक तो ये कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बात की है, 2 चीज़ें हैं, एक एमनेस्टी स्कीम है और दूसरी उन्होंने जो टैक्सेशन की बात की है। सो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं मेरे ख्याल में कि उन्होंने टैक्स रेट्स जो हैं वो बहुत कम कर दिए हैं और उनका ख्याल है कि ये कम करने से शायद उसका लिंक जाहिर करेंगे, अगर टैक्स कम होगा तो फिर ये होगा। बिल होगा, क्योंकि ये तो जैसे आपने कहा कि ये कब से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब आप टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो उससे ही ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे, क्योंकि अगर लोगों को लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है या डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें एफबीआर का क्लाउड भी बहुत इन्वॉल्व है, वहाँ करप्शन का भी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली वो कोशिश ये करेंगे कि वो उस टैक्स नेट से बाहर ही रहें। और दूसरा एज आई सेड जो एमनेस्टी स्कीम है, अब पहले के अंदर जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा कदम है, कब से लोग कह रहे हैं कि आप सिंप्लीफाई करें, टैक्सेस को कम करें, मगर ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, स्पेशली जब आपके 2 महीने रह गए हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने कहा कि 4 साल हमने कोई रिफॉर्म नहीं किया और जो पैसे इकट्ठे करने थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से और इनकम टैक्स की बात कर रहे थे। नहीं, ऑर्डिनेंस तो बात की चीज है, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए आपकी हुकूमत आई 5 साल के लिए, तो 4 साल तो आपने जो पैसे, जो रेवेन्यू टारगेट्स आपके थे वो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, इनकम टैक्स बहुत बढ़ा दिया, जो थोड़े से लोग टैक्स नेट में थे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत बढ़ा दी। अब आप जब घर जाने वाले हैं, यू रियली डोंट केयर कि आगे हुकूमत कैसे चलेगी और रेवेन्यू टारगेट्स कैसे पूरे होंगे, तो मुझे तो लग रहा है कि ये है कि चलो जी अब हम अच्छे बन जाते हैं, हमारी को थोड़ी सी इससे पॉलिटिकल गुडविल भी जनरेट हो जाएगी, बिजनेस कम्युनिटीज भी शायद खुश हो जाएंगी, तो हम वो एंड वी डोंट केयर अबाउट रेवेन्यू एनीमोर। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन को सामने रखते हुए एक स्टेप लिया, क्या ये मैं समझूं आपकी ये एक मैं ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि देखें 2 महीने आपने पहले क्यों नहीं किया? चले 2018 के इलेक्शन में क्या फायदा हो सकता है? अब आ जाइए कि जो है इस पे चले, आपने नहीं किया, बड़ी अच्छी आपने जो है इसमें बात पॉजिटिव चीज़ भी आती है, लेकिन एक सबसे जो बुनियादी मसला है जिसको हम बार बार कह रहे हैं, अमल दरामद का। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो आता है वो आपका जिसको कहते हैं FBR, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, उसको जब तक उसमें रिफॉर्म नहीं करेंगे, इस किस्म की आप 50 स्कीमें देख लें, कभी उसमें अमल दरामद नहीं होगा। अभी यहाँ तक सूरत हाल है कि सिर्फ सिविल हुकूमत की बात नहीं, मिलिट्री हुकूमतों के दरमियान में जिनको सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, जिनको किसी जवाबदा नहीं होना पड़ता है, वो भी जो है इतनी पावरफुल लॉबीज होती हैं कि उसके सामने झुकना पड़ता है। एक मिसाल मैं देता हूँ, जब मुशर्रफ इसमें जब पावर में आए थे तो बड़ा ज़बरदस्त था कि रिवैम्प करना है इकॉनमी को, पूरा जो टैक्सेशन सिस्टम भी रिवैम्प करना है। मुशर्रफ ने जो आदमी के साथ जो किया था कि फिर बाकायदा हाउस टू हाउस सर्वे शुरू करवाया था कि ताकि पता चले कि कहाँ पे कितने लोगों की वेल्थ है। उसके बाद 1 साल बाद उसको अबेंडन कर दिया। दूसरा एक और बात भी थी कि उन्होंने एक जाहिद हुसैन साहब, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टैक्सेशन का माफिया पाकिस्तान में, ये सिविलियन हुकूमत हो या फौजी हुकूमत हो, डिक्टेटर हो या किसी सियासी जमात की हुकूमत हो, ये इतने पावरफुल हैं। एक और बात उस पर अगर मैं भी थोड़ा सा एक एग्जांपल दे सकूं, जो इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ भी जो PMLN की हुकूमत ने किया था, उसके साथ इन्होंने एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी ट्रेडर्स के लिए, जो बहुत एक स्पेसिफिक थी। उस पे मैं अभी साकिब शिरानी साहब का एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उस पे उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि ये एक तो स्कीम्स जो हैं वो इस मुल्क के अंदर शायद तकरीबन 8 या 9 हो चुके हैं जब से ये मुल्क बना है, और कोई भी स्कीम काम नहीं की उस तरह। तो उन्होंने 2 पॉइंट्स उस आर्टिकल में उठाए। उन्होंने कहा एक तो ये कि जब तक आप FBR को रिफॉर्म नहीं कर लेते और आप FBR को इफेक्टिव नहीं बनाते तो कोई एमनेस्टी स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि नहीं, वैसे ज़ाहिद हुसैन साहब, एमनेस्टी जो स्कीम होती है इसका एप्लीकेबल होना इतना मैटर नहीं कर रहा होता। ये तो ऑप्शन मुझे दी जा रही है जिसकी दौलत बाहर पड़ी हुई है।
نہیں اس میں دیکھیں نا تھوڑا سا. اب میں دیکھتا ہوں کہ میں اسکیم کی طرف رجوع کرتا ہوں نہیں کرتا, اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا. اگر میں فائدہ اٹھاتا ہی نہیں تو وہ اپلیکیبل تو ایک بات آپ نے صرف اتنی باہر کے لیے نہیں ہے, تھوڑا سا لوکل بھی وہی لوکل. اصل بات یہ تھی کہ سارا مقصد جو ہر دفعہ یہی آتا ہے کہ جو کالا دہن کہلاتا ہے, جو ٹیکس کے آپ کے اس سے باہر, جو باہر کا جو ہے وہ تو بہت ہی مائنیوٹ سا ہے, اس میں باہر میں اتنا زور نہیں ہے. صرف اتنا تھا کہ جو ہے آپ کی اتنی ہر دو صورتوں میں جب میں اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو وہ اپلیکیبل تو سیکنڈری چیز ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے یہ اسی پہ آ رہے ہیں نا کہ امپلیمنٹیشن کی وجہ یہ ہوتی ہے. جیسے آپ نے بات کی ایف بی آر کی ریفارم کی. ایف بی آر کی ریفارم کے بغیر یہ جو آپ نے اس کا جو دو بتایا تھا انہوں نے کہ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انسینٹیو دینا چاہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں آئے. یہی ایک کمیشن رپورٹ تھی, شاہد حسین کمیشن رپورٹ کہلاتی تھی. اس میں پوری ڈیٹیل تھی کہ کس طرح سے ایک جو ہے ایف بی آر کا تعلق جو ہے ایک ٹیکس پیئر کے ساتھ کس طرح سے کم کیا جائے. اس کا پتہ ہے کیا ہوا؟ ایف بی آر رین اے کیمپین اگینسٹ اٹ. بیوروکریسی رین اے کیمپین اگینسٹ, اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یہ سب کچھ ہوا تھا جبکہ ملٹری گورنمنٹ پاور میں تھی. بات یہ تھی کہ اس کے بعد کبھی بھی عمل میں نہیں ہوا ہے. اور یہی ہوا پچھلی دفعے بھی, اور یہی وہ آرگیومنٹ ہے زیادہ تر اکنامک ایکسپرٹس کا کہ جب تک آپ ایف بی آر کو ریفارم نہیں کریں گے تو پھر مجھے اسکیم لانے کی ضرورت کیا پڑ جاتی. میں آج کے دور کا وزیر اعظم ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑ جاتی جب ماضی میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. لانے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے ایف بی آر کو ریفارم کریں. اس وقت کیا ہے انہوں نے بات آپ آج کے دن کیا ہے انہوں نے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی, اس کے بغیر نہیں یہ چل سکتی. اور یہی اکنامک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آپ کو کیرٹ اور سٹک کی ضرورت ہے. ہم 3 لوگوں کو پتا ہے بات تو آپ کرنے شاید خاقان عباسی صاحب کو نہیں پتا کہ جب تک ایف بی آر کو ریفارم نہیں کیا جائے گا یہ اپلیکیبل نہیں ہے. میں ایک سیدھی سی بات پوچھ نہیں, آپ پوچھ تو رہے ہیں, آپ جواب نہیں سن رہے نا کہ جب تک ایف بی آر کو ریفارم نہیں کریں گے یہ نہیں چلے گی, کیونکہ کیرٹ اور سٹک دونوں کی ضرورت ہے. ایک ایمنیسٹی اسکیم جو ہے وہ کیرٹ ہوتی ہے, جو ریفارم ہے ایف بی آر کا کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے اسکیم میں آنے کی, وہ اس لیے ہوگی کیونکہ ایف بی آر کو آپ اسٹرینتھن کریں گے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی اس کے بعد زیادہ پرابلم ہوگی کیونکہ ایف بی آر اسٹرینتھن ہو گیا اور ہم ٹیکس نیٹ میں اس وقت آ جائیں. تو وہ نہیں ہے. اور ایک اور جو چیز ہے جو اس کا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہے جو بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنلی بہت ساری مووز چل رہی ہیں ٹو شیئر ڈیٹا, کہ مطلب کہ جو پاکستانی ریزیڈنٹ ہے جس کے باہر بینک اکاؤنٹس ہیں یا پراپرٹیز ہیں یا ایسٹس ہیں, تو بہت سے ملک جو اب انٹرنیشنلی وہ ڈیٹا شیئر کرنے کو تیار ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو پی ایم ایل حکومت کا یہ خیال ہے اس وقت کہ وہ ٹریٹیز اگریمنٹس وغیرہ اگر کک آف ہو گئی ہیں, دے کم ان ٹو بینگ, تو شاید زیادہ انسینٹیو ہوگا. وہ وہاں سٹک انٹرنیشنلی ہے, لوکلی نہیں ہے. ایک اور بات بھی تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. صاحب یہ بتائیں جتنا یہ پاناما کا معاملہ آیا تھا, پاناما کے معاملے میں جو فورن جیورسڈکشن تھی وہ کن کے ساتھ ہمارا کوئی ٹیکس ٹریٹی ہے؟ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, یہ اس میں تھوڑی سی میں اس پہ بات کر لوں جو اس کا سبجیکٹ تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اندیا ضرور دیا تھا, انڈیکیشن ضرور دیا تھا اس میں کہ جو ہے کس طرح سے وہ ایف بی آر سے لوگوں کا تعلق کم کریں گے. اس کی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کا استعمال کریں گے, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے, ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے. تو بات یہ صحیح ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں, کہ بجائے اس کے کہ جو ہے دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی انکم یہ ہے, آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا کیونکہ ساری چیزیں آپ پہ آ جاتی ہیں. لیکن اس کو پھر سے وہی سوال آتا ہے کہ اگر یہ کر دیں, اگر یہ جو آپ کا جو ایک لحاظ سے جو فزیکل جو آپ کا کانٹیکٹ ہے اس کو اصل مسئلہ اصل چیلنج اس وقت آئے گا جب یہ کرنے کے لیے قابل ہوں گے. ہم نے بات کریں گے چیف جسٹس صاحب پہ. چیف جسٹس صاحب نے ایک مرتبہ پھر بھرپور طریقے سے یہ بات کی ہے, پورے زور دے کے طریقے کی بات کی ہے کہ کسی جوڈیشل مارشل لا کی, کسی قسم کے کوئی مارشل لا کی گنجائش پاکستان میں نہیں رہ گئی. اگر ایسا ہوا تو میں یعنی کہ میاں ثاقب نثار گھر چلا جاؤں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. آئین میں گنجائش نہیں ہے الیکشن کو پوسٹ پون کر کے تو الیکشن میں بالکل گنجائش نہیں ہوگی.
جہاں تک تعلق ہے جی جوڈیشل کو مارشل لا کی ٹیک اوور کی اس طرح کی ایسی آ سکتی ہے کہ وی وڈ بی پٹنگ آور سیلف انٹو اینی جوڈیشل مارشل لا اور جوڈیشل ٹیک اوور. ہم چلے جائیں گے گھروں کو واپس. اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ ہم یہ غلاظت اور یہ گندگی اپنے منہ پہ اپنے ماتھے پہ لگا کے رکے گے. اس ملک پہ صرف جمہوریت اور جمہوریت ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مارشل نہیں لگے گا, جوڈیشل مارشل ہے, یہ کسی بھی قسم کا مارشل ہے, کوئی بھی نام نہیں لگے گا. اگر لگا تو ہم گھر چلے جائیں گے. مارشل ہوتا ہی گھر بھیجنے کے لیے. وہ بات وہ ہو رہی ہے کہ کہیں کسی جگہ پر اگر جس حوالے سے بات کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, وہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے مختلف حلقوں میں کہ جناب کوئی کہیں اعلیٰ کار تو نہیں بن رہا کسی ایسی چیز کا جو جمہوریت کے خلاف ہو یا جمہوری کے خلاف ہو. وہ ایسی بات ہو رہی, یہ بات نہیں ہو رہی کہ جناب وہ اس وقت آئیں گے جب وہ آتے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوتا. ان کا کہنا نہ مانا سب کار, ہم بھی گھر چلے جائیں گے تو ہر بندہ گھر چلا جائے گا. جی زاہد حسین صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جوڈیشل مارشل لا خود بھی میں سنا میں رہا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ تو اختراع جو ہے استعمال کی جاتی رہی. میرے خیال شیخ رشید کرتے ہیں کبھی. کیا مطلب ہوتا ہے جوڈیشل مارشل لا کا؟ مارشل لا جو ہے فوج لگاتی ہے. جوڈیشل مارشل لا کس طرح سے ہوتی تھی؟ ایک تو پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری افتخار صاحب جب ریسٹور ہوئے تھے, سارے ججز ریسٹور ہوئے تھے, تو ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا. اس میں سپریم کورٹ نے سارے ججز نے سائن کیے تھے کہ مارشل لا کو کبھی بھی انڈورس نہیں کریں گے. اتنی دو بات ہوگی. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو بھی جاتی ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکل 6 بھی موجود ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جو بغاوت کرے گا اس میں موت کی سزا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو ہے یہ جتنے مارشل لا ہے, سب سے پہلے انہوں نے جو کام یہی کیا ہے کہ جوڈیشری کو صاف کر دیا. جتنے بھی لوگوں نے اس میں ڈسینٹ ہو سکتے ہیں, آپ مجھے ایک ضیاء الحق نے چیف جسٹس یعقوب کو ہٹایا. اس کے بعد جنرل مشرف نے جو ہے یہ جسٹس چیف جسٹس تھے اور 4 ججز کو نہیں, ناصر اسلم ظاہری چلے گئے تھے. اس کے بعد نہیں, 7 وہ بھی گئے تھے, لیکن چیف جسٹس جن کا بھی انتقال ہوا, گورنر سندھ بھی تھے ابھی, سعید الزمان صدیقی, ان کو ہٹایا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے جب اس نے مشرف نے دوسرا مارشل لا لگانے کی کوشش کی, یا ایمرجنسی اسٹیٹ کی تھی, پھر چودھری افتخار کی چھٹی کی. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی یہ صحیح بات کی انہوں نے, ثاقب نثار صاحب نے, کہ اگر مارشل لا آئے گا تو وہ گھر چلے جائیں گے. کیونکہ مارشل لا جو ہے وہ چیف جسٹس کو ہمیشہ گھر بھیج کے پھر پی سی او لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنا اقتدار سنبھالتا ہے. اور میرے خیال اس کی امید مجھے نظر نہیں آتی ہے جو صورتحال اس ملک میں ہے. میں تو اس بات کے قائل ہوں کہ مارشل لا جو ہے لگنا ناممکن ہے اس وقت. آئی اگری ود یو. مارشل لا لگنا تو بالکل ہی ایک ناممکن سی بات لگتی ہے فار دا ٹائم بینگ. اگر کوئی سویلین حکومت کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتی کہ ملٹری جو ہے اس کو لگے کہ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مارشل لا امپوز کر سکتے. جوڈیشل مارشل لا سے البتہ کچھ سمجھ نہیں آتا. میری تو گیس صرف یہی ہے کہ شاید بار بار اس سے لوگ اشارہ کرتے ہیں جس کو ہم بنگلہ دیش ماڈل کہتے ہیں, جو ناکام ہو گیا, جس میں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ملٹری کی سپورٹ سے, انویزیبل سپورٹ سے جو ہے جوڈیشری کی طرف سے ایک ایسا آرڈر آتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے, یا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیریڈ کے لیے لے آئی جاتی ہے اور الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے. مگر اس میں بھی پاکستان میں تو بہت کم چانسز نظر آتے ہیں, کیونکہ اگین وہی سوال پھر ہوگا کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا. کیونکہ اگر فوج پیچھے کھڑی ہے تو پھر جوڈیشری کو بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوگا, اور وہ شاید وہ تنقید نہیں برداشت کر پائیں گے جو آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے. جسٹس میاں نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر چلے جائیں گے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ مختلف حلقوں میں جو خدشات بیان کیے جا رہے ہیں نا, جو ظاہر کیے جا رہے ہیں, وہ یہ ہیں کہ بھئی کوئی کسی کا اعلیٰ کار نہ بن جائے تاکہ وہ مارشل لا نہ لگ جائے یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے. وہ اس حوالے سے بات تھی. میاں نثار صاحب نے کہا یہ ہم گھر چلے جائیں گے. وہ بات تو وہی ہوگی کہ بھئی مارشل لا کے سامنے تو سب کو گھر جانا پڑتا ہے. جو ایک جو یہاں پہ خدشات پھیلے ہوئے ہیں نا اس ملک میں, وہ یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو, کہیں کسی کا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اعلیٰ کار نہ بن جائے تاکہ جمہوریت
ڈی ریل ہو جائے. بات تو اس کی ہو رہی تھی, بات اس کی نہیں ہو رہی تھی کہ جناب آئیں گے تو آپ گھر چلے جائیں گے, وہ تو جانا ہی جانا ہے گھر آپ نے. دیکھیں ایشو اس کے اندر شاید تھوڑا سا یہ بھی ہے, اگر ایک دفعہ جب مارشل لاء لگتا ہے, ایک بہت تھیوریٹیکل سی بات ہے پر اب بات ہو ہی رہی ہے تو کر لیں, کہ اگر مارشل لاء لگتا ہے تو وہ تو فوج لگاتی ہے نا. اچھا وہ جب ایک لگ گیا ڈی فیکٹو چیز ہو گئی ہے, تو اس کے بعد وہ 4 ججز جو بیچارے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے, میرے تو ہمیشہ یہ آرگیومنٹ رہی ہے کہ ہم کیوں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کے سامنے نہ پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی نہ معاشرہ کھڑا ہوا, تو وہ نہیں میں ویسے ایک بات کروں, مگر کیوں ہم یہ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں. وہ گھر چلے جائیں گے, کچھ چلے جاتے ہیں ہمیشہ, کچھ رہ بھی جاتے ہیں جن کو اب ہم پی سی او ججز کے نام سے. دور میں 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو اظہر خان صاحب خط لکھ رہے تھے, مارشل لاء کی دعوت دے رہے تھے, اور ولی خان صاحب نے ایک نیا نعرہ لگا دیا تھا کہ جی پہلے احتساب پھر انتخابات, یعنی کہ آپ راستہ ہموار کر رہے تھے. انہوں نے تو آگے کسی کو نہیں دیکھنا. بٹ اس کے لیے پہلے پھر ایک چیز خالی میں بتا رہا ہوں کہ یہ اپیلیں بھی ہوتی رہتی ہیں. آج پچھلے 10 سال کو تھوڑا سا دیکھ لیں, آپ کو ہر تھوڑے دن بعد آتا تھا کہ جی بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے. میں تو سن کے اس میں کان پک گئے تھے ہمارے اپنے ساتھی. جی اب اس ملک میں یہ زرداری صاحب کی حکومت تھی, آج گیا کل گیا, مارشل لاء, فوج تیار ہے. لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ان کو فلانے نے کہنا شروع کر دیا. بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ اتنی آسان کام فوج کے لیے نہیں ہے. ملک تبدیل فوج کے لیے آسان کام نہیں ہے, لیکن فوج کل ایک کہنے کی مجاز ہو جاتی کہ جناب دیکھیں یہ بھی ان کی وجہ سے ہمیں آنا پڑا. دیکھیں نا اپنے وہ سارا مدعا سیاسی جماعتوں پر یا کسی اداروں پہ ڈال دیتی ہیں. وہ وقت اور تھے میرے خیال میں, وہ اچھی بات ہے, اور تھے وقت, اب اور وقت ہے, فوج یہ کر سکتی تھی. لیکن وقت وہ ہو یا یہ وقت ہو, ہم نے بریک لینی ہوتی ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب, لگ ایسا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب عمران خان میں ایک خاص قسم کا مقابلہ ہے کہ بڑا انٹائی نواز شریف کون ہے, زرداری صاحب یا عمران خان صاحب. اس پہ بات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. میاں صاحب تواڈے کولوں پوچھن گے, اے میں تانوں دس دیا, صرف اے نہیں پوچھن گے کہ اے نہیں ہوا تے او نہیں ہوا, تساں کولوں اے پوچھنا نے ہونا کہ تسی 40 سالاں کی. 6 مہینے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ سے نہیں لینے دوں گا, چیف منسٹری بھی آپ کو ہم نہیں لینے دیں گے. پنجاب کی یاد رکھیے گا, یہ میں نے آپ سے آج کہہ دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی, آپ سے جنگ ہی رہے گی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آصف علی زرداری صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے ان باتوں کے علاوہ. انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب تو بات کر رہے تھے, لیکن آصف علی زرداری صاحب پہ عمران خان نے ایک جملہ کسا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری بھٹو خاندان میں ایسے ہی ہیں جیسے شریف خاندان میں کیپٹن صفدر. اب یہ اس طرح کے جملے بازی جو آنی شروع ہو گئی ہے, اب وہاں لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی رات کو انہوں نے کوئی بندے بٹھائے ہوتے ہیں کہ ذرا چٹکلے بنا کے دو, اور دوسرے دن میں خیر یہی ہوتا ہوگا, ایک چٹکلا اس کو ملتا ہوگا, ایک چٹکلا اس کو ملتا ہوگا, ایک چٹکلا اس کو ملتا ہے, پھر چٹکلے بازی چل رہی ہوگی بجائے اس کے کہ سیاسی بیان بازی سے. کیا کہیں گے بھائی؟ آصف زرداری صاحب جو ہیں ہر سال میں یعنی بھٹو صاحب کی جو برسی ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کو کرنے کے لیے. اس سے پہلے بھی بڑی دھواں تقریریں بھی ہوتی تھی, اور وہ پنجابی میں بھی کچھ بول دیتے تھے, نواز شریف صاحب کو للکارتے تھے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ایک میرے خیال اینول ریچول ہوتا ہے زرداری صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ بلے کو جانے نہ دینا, وہ بھی یاد ہے سب کو. تو زرداری صاحب کو جو ہے سال میں 1 دفعہ موقع ملتا ہے اس قسم کی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے, لیکن مطلب شاید کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا. اصل بات یہ ہے کہ الیکشن پیریڈ آ گیا ہے, اور الیکشن پیریڈ میں شاید زرداری صاحب کو تو ایک بات بہت مجھے صاف نظر آتی ہے, کوئی چیز پرفارمنس نامی چیز کی بنیاد پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. وہ 2 چیزوں کا نعرہ لگاتے رہیں گے, ایک تو بھٹو کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہ اپنی آواز کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. لیکن آج میرا خیال یہ کہ آئندہ چل کے اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی 10 سال تک حکومت سندھ میں رہی ہے پیپلز پارٹی کی, وہاں کیا ہوا ہے؟
نہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اب جو چٹکلے بازی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، مگر یہ اب چٹکلے بازی تو سارے الیکشن کیمپین میں چلتی رہے گی. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعے تو شہباز شریف صاحب نے شاید کوئن کیا تھا نا علی بابا اور 40 چور، اور وہ یہ زرداری صاحب کے بارے میں ہی تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کے بھی اس میں سے پیسے علی بابا کی حد تک تو میں کہتا ہوں کہ وہ بات بن رہی تھی. 40 چور کی مجھے سمجھ نہیں آئی کتنا انہوں نے گنتی کی تھی، کو ہو گیا ان 40 چوروں کے بارے میں بتایا نہیں تھا کوئی. 2 چور کے بارے میں بتایا، 2 چور کے بارے میں وہی تھا نا، وہ ایک مطلب جملہ آپ نے بنانا ہے جو بہت جو اٹریکٹیو لگے یا لوگ جس کو پک اپ کر لیں. بٹ زرداری صاحب کا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سندھ میں ان کو کوئی پروبیبلی چیلنج ہے سچ نہیں ہے، وہاں ان کی جو پرفارمنس ہے یا لیکن کہہ رہے ہیں پنجاب میں بھی آئیں گے. جی پنجاب کے اندر اب نواز شریف، ہاں نواز شریف وہ تو خیر اب بابے کو وہ کیا بلے کو جانے نہ دینا والی بات ہے نا کہ بٹ پنجاب کے اندر تو اب دیکھیں جس نے بھی الیکشن لڑنا ہے اس نے پی ایم ایل این کے خلاف ہی نعرہ لگانا ہے نا. الیکشن پنجاب کے اندر تو آپ کسی اور طریقے سے لڑ نہیں سکتے. تو عمران خان نے جے یو آئی کے پاس اور اے این پی کے پاس ماں سوائے عمران خان کو چیلنج کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، تو عمران خان نے بھی یہی نعرہ لگانا ہے اور زرداری صاحب کو بھی یہی لگانا پڑے گا. اور اس سے شاید ان کے پاس جو 4 لوگ پنجاب رہ گئے ہیں وہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ وہ تو پچھلے 10 سالوں سے بیچارے یہی شور مچاتے رہے کہ جب تک آپ پی ایم ایل این کو کنفرنٹ نہیں کریں گے پنجاب میں ہمارا کچھ نہیں بچے گا. اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا اسپیشلی آفٹر 2013 کے پی 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 سے لوگ نکلتے ہی گئے، اور وہ صرف اس لیے نکلے کیونکہ پنجاب کے اندر ووٹ یا پی ایم ایل این کا ہے یا زاہد صاحب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا پرفارمنس کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، نیم البدل نہیں ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے، تو ان کو اتنی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے پرفارمنس پہ زور نہیں دینا. اگر وہاں پہ چیلنج آ جاتا، اگر وہاں پہ کوئی نیم البدل آیا تھا، کوئی آلٹرنیٹ کوئی سبسٹیوٹ آیا تھا، تو انہیں کچھ نہ کچھ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا. وہاں تو ایسے لگا جیسے فری ہینڈ ان کو دے دیا گیا. نہ نون لیگ نے بھی کوئی مگر اس طرح کی کوشش نہیں کی، نہ وہاں کی جو جماعتیں تھیں وہ اس قابل تھی، نہ عمران خان کی جو ساری کی ساری للکار تھی، ساری کی ساری یلغار جو تھی نا وہ پنجاب میں تھی. وہ اس طرف گئے ہی نہیں، اس طرح سے گئے ہی نہیں جس طرح سے پنجاب میں گئے. اگر عمران خان اس میں سمجھتا ہوں اپنی طرف سے کہ عمران خان صاحب بھی جو پرفارمنس نہ ہونے کی جو ذمہ داری ہے تھوڑی بہت عمران خان پہ پڑتی ہے کہ اگر عمران خان وہاں جا کے انٹیریئر سندھ میں ایک چیلنج دیتے اور تھوڑی سی فکر ہوتی زرداری صاحب کو صرف وڈیروں سے کام نہیں چلے گا، انتظامیہ سے کام نہیں چلے گا، پولیس سے کام نہیں چلے گا، تو تھوڑا بہت دیکھیں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ جو پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا جس میں نہ کوئی ریفارم کر پاتے ہیں کہ ایک منوپلی ہے. منوپلی جو ہے ان کی، اور اس کی وجہ 2-3 ہے. ایک تو ٹھیک ہے جو بھٹو کا جو اپنا ایک نام تھا خاص طور بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جو ہے اس چیز کو کیا شرائن ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سیاست میں شرائن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور شرائن کیپرز جو ہیں وہ سیاستدان بھی ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب کو یا موجودہ پیپلز پارٹی کو جب میں کہتا ہوں وہ شرائن کیپرز بن. لیکن ایک بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ ہی وہاں سے جو ایک مڈل کلاس قیادت کوئی ابھر کے آئے. یہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی بھی ایک مڈل کلاس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے وہاں کی، لیکن کسی سیاسی پارٹی نے وہاں جان بوجھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ اپنے آپ کو وہاں پہ منظم کرنے کی کوشش کی نہیں. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی جو جس کو مکا گالے کے بات کرتے ہیں کہ تم پنجاب میں میں نہیں جاؤں گا، تم سندھ میں مت آؤ. بٹ زاہد صاحب یہ تو زیادہ آپ کو ہسٹوریکلی دیکھنا پڑے گا نا کہ دیکھیں پنجاب کے اندر جب 70s جا کے پیریڈ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت ایفرٹ رہا ہے پنجاب کے اندر ٹو کریٹ اے کاؤنٹر فورس. انہوں نے پی 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 کے خلاف آئی جی آئی اور پی ایم ایل این کو کھڑا کیا. بریک لینی ہے. جو آپ بات کر رہی تھی 1970 میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں سویپ نہیں کیا تھا، انہوں نے پنجاب میں سویپ کیا تھا. اپنے پہلے الیکشن میں پنجاب میں سویپ کیا تھا. اس حوالے سے پنجاب کی کوئی اہمیت بن جاتی ہے. اب ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے جو تعیناتی ہیں اداروں میں تعیناتی اور اس پر عدالتی اعتراضات پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ظاہر زمان صاحب یہ جو تعیناتی ہوتی ہیں ہم اس کی وہ نہیں کر رہے یہ کہ اس کی حمایت نہیں کر رہے یا اس کا دفاع نہیں کر رہے کہ ہم ہمیشہ سے دیکھا ہے جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے چہیتوں کو ہی نوازتی ہے.
کوئی نہ کوئی اس کو انعام کے ریوارڈ کے طور پر، جیسے صدیق الفاروق صاحب کا جو تھا کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ ان کو کہیں کہ ایک اور اپنا چہیتا یہاں پہ لا کے بٹھا دیں. وہ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں ہم اس چہیتے کی فیور نہیں کر رہے، ہمارا کوئی چہیتا نہیں ہوگا، چہیتا ہوگا نواز شریف صاحب کا ہوگا یا جنہوں نے لگایا ان کا چہیتا ہوگا، ہمارا تو چہیتا نہیں ہے. آپ اس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں. لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کا سارکاسٹک ٹون میں کہ جناب اب ایک اور چہیتا اپنا لا کے یہاں بٹھا دیجئے. کیوں جی؟ دیکھیں ایک تو میرے خیال یہ الفاظ شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دونوں چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ایک تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے یہ ایگزیکٹو کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ تعیناتی اس قسم کے عہدوں پہ کرے، لیکن تھوڑا سا ہمارے یہاں ایک اور طریقہ جو رہ گیا جو پیٹرنیج کا، جو بہت ہی پرانا ہے، کہ ہم جو ہے میرٹس کو بالائے طاق رکھ کے، یا جو ریکوائرمنٹ بھی ہم لکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ یہ ہونی چاہیے اس جاب کی، یہ ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو ڈسٹارٹ کر کے ڈال لیتے ہیں. ایک واقعہ تھا آپ کو یاد ہوگا، جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے OGDC کا جو صدر رکھایا تھا، وہ میٹرک پاس تھے، وہ گیلانی صاحب کے دوست تھے. تو اب یہ کہ ان چیزوں پہ جب لوگ جائیں گے کورٹ میں تو کورٹ کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک ابصار عالم فیصلہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ جناب ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ کہنا کہ یہ ایک اور چہیتا لا کے بٹھا دیا جائے، یہ ذرا تھوڑا سا نہیں. دیکھیں وہ چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں اور جس قسم کے، اس کو تو ہم نے کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کیا، مگر تھوڑا سا حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اب جیسے ابصار عالم صاحب کے کیس میں جو اگر اخبار کی سٹوریز پہ یقین کریں تو کہ انہوں نے پہلے ایک ایڈورٹیزمنٹ پلیس کی اخباروں میں جس میں انہوں نے کہا کہ پیمرا کے چیف کی کوالیفیکیشنز جو ہیں ماسٹرز ہیں، پھر انہوں نے ایک دوسری کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بیچلرز کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوا. تو آپ ہے تو فیصلہ ایگزیکٹو کا اور ان کا ہی رہنا چاہیے، اور کورٹس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہ انٹرفیئر کرے، مگر پھر ایگزیکٹو کو بھی اتنا زیادہ جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کو فلاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہ کیس کورٹ میں آ جائے تو وہ اتنا لگے کہ چہیتوں کو لگایا جا رہا ہے. دیکھیں پولیٹیکل پیٹرنیج تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور ایگزیکٹو ہمارے کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے، ہمارے ملک میں ایگزیکٹوز کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہے. اس سیاست دانوں نے اپنے چہیتوں کو نوازنا ہوتا ہے، لیکن کچھ اور ادارے ہیں جہاں ہماری ایکسپیکٹیشن اور حوالے سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے کی طرف آنا ہے اور اس معاملے کو نبھانا ہے، نپٹانا ہے، تو اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو اس طرح کی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے. بالکل صحیح بات ہے، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ججز جو ہیں وہ صرف سمپل اپنے ججمنٹ کے ذریعے بولیں، ان کو یہ اس قسم کی جو ہے. اب مسئلہ پاکستان میں یہ بھی ہو گیا ہے نا کہ ٹیلی ویژن جب سے آیا ہے تو جو آبزرویشن ہوتی ہیں وہ دھاڑ سے جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. میرے خیال پہلے بھی شاید ہوتی ہوں گی، اس دوران الیکٹرانک میڈیا یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، کاسٹک ریمارکس بھی ہو جاتے ہوں گے. تو ایک تو مسئلہ یہاں سے بات آتی ہے، لیکن سب اخباروں کی دنیا میں بھی ہوتا تھا. اس وقت بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں جو بیٹ رپورٹر ہوتا تھا نا، وہ ہمیں باتیں بتاتے ہوتے تھے کہ جناب وہ ہم سے بات پوچھتے ہوتے تھے کہ آبزرویشن بتائیں تاکہ 3 کالم 4 وہ صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن پہلے ایک اور طریقہ ہوتا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ سارا طریقہ کیسے غائب ہو گیا. جب ایک ہوتا تھا کہ جو ہے اگر آپ کا کیس کوئی ہیئرنگ ہو رہی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے اس پہ کامنٹ نہ کریں. اب وہ شاید کوئی اس وقت بھی آئی تھنک کہ یہی تھا کہ ایک کانسٹنٹ ڈیبیٹ رہتی تھی کہ کس حد تک کامنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کامنٹ کرنا چاہیے. استعمال ہوتا ہے اس کے لیے تھا جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو سب جوڈس ہوتا ہے، پر وہ obviously ٹیلی ویژن کے آنے کے ساتھ اب یہ ہم لوگ بھی سب جوڈس ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا جو وقت تھا وہ جو ملا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. یہ ہم بھی سب جوڈس ہو گئے ہیں. عارفہ نور صاحبہ کو، زاہد حسین صاحب کو اور عبدالستار خان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.